کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو عرض کروں گا کہ درود پاک پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو علماء کرام نے اس کی حکمت بیان کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے شان علم و علماء، جس میں بالخصوص ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مستفیض ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابتداً ہم ایک عالم، ایک شخصیت، اس پر مدنی پھول لیں گے۔ دعوت اسلامی کے ایک شعبے کا تعارف، امیر اہل سنت کی حسین یادیں، اور سوالات کا سلسلہ بھی اس میں ہوگا۔ تو آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ خوب علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی طرف، اور آج سنتے ہیں کہ کس شخصیت کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ شان علم و علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں۔ ان کا نام مبارک ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے حبیب، آپ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ ان کے جو اساتذہ کرام ہیں اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا، ابو درداء رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے شاگردوں کی بھی ایک لسٹ ہے۔ علمی مقام ان کا کیا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، ان میں ان کا شمار ہے، اور کئی احادیث ان سے روایت کی گئیں۔ ان کے اوصاف کریمہ کیا ہیں؟ روزہ دار، فرض روزے تو رکھنے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ نوافل بھی ادا کرتے، نفل روزے بھی رکھتے، پیر، جمعرات، ایام 20، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، 13، 14، 15 تاریخ کو چاند کی۔ تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت گزار تھے، اور خاص و عام کے استاد بلکہ علماء بھی ان سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اور سبحان اللہ، شان عاجزی دیکھیے کہ پکارنے والے کو لبیک کہا کرتے تھے جواباً، اور تعلیم و تعلم میں ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے۔ اور ان کی امتیازی شان جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ آپ نے 40 سال 40 ایئرز مسجد میں قرآن پاک پڑھایا، اور فرمایا کرتے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ اس فرمان مصطفیٰ نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور علم فقہ بھی، یعنی حلال و حرام کا علم، یہ بھی آپ پڑھایا کرتے تھے۔ دنیا سے کب پردہ فرمایا حضرت نے؟ یہ ہے 74 سنہ ہجری، کوفے میں
آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی میں قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہیں۔ استاد صاحب بتائیں گے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں یہ مدنی کام کرتے ہیں، اور مزید اساتذہ کرام بھی کرتے ہیں، ہمارے ناظمین بھی کرتے ہوں گے، اور فجر کی نماز کے بعد جو تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اس کے اندر بھی ایک تعداد ہوگی۔ بالخصوص مدرسۃ المدینہ بالغان کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جامعۃ المدینہ کے متعلقین ہیں، اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے جناب ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا، تو اس میں ان کے اخلاقیات، ان کے عبادات، ان کے کئی ایک معاملات کا تذکرہ بھی آیا، اور ایک اہم وصف تلاوت قرآن پاک کرنا، قرآن پاک پڑھانا، اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ دعوت اسلامی کے زیر انتظام الحمدللہ کئی ایک مقامات پر مدارس المدینہ بالغان اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامعات المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام یہ بھی اس کی برکتیں لوٹتے ہیں اور قرآن پاک پڑھانے کا اہتمام کرنے کی سعی کرتے ہیں، لیکن ایسوں کی تعداد میں مزید بہت سارے اضافے کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ اس میں آپ متعدد مرتبہ یہ ذکر فرما چکے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا وہ پڑھنے کی طرف آ جائے، اور جو پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھانے کی طرف آ جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، دونوں میں سے کسی جگہ آ جائے۔ جی، بھی سیکھا ہوا تو سکھائیں، نہیں سیکھا ہوا تو سیکھ لیں۔ ہمارے وہ طلباء کرام جو بھی نئے نئے آتے ہیں تو ان کو تو سیکھنے کی حاجت پیش آتی ہے، ان میں سے خاص طور پر وہ جو مدرسۃ المدینہ سے ہو کر نہیں آئے تو وہ سیکھنے کی طرف آئیں۔ ہمارے ناظمین کرام جامعات المدینہ میں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو سیکھ چکے ہیں ان کو اپنے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت تو مخصوص کرنا چاہیے کہ وہ باقاعدہ سے پڑھائیں۔ اس میں استاد صاحب یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہمارا یہ طے بھی مدنی مشوروں میں بات چیت بھی ہوئی تھی کہ ہر جامعۃ المدینہ میں شام کے اوقات میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہو۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہوگا نا جامعۃ المدینہ، یہ جامعۃ المدینہ کے اندر بھی مدرسۃ المدینہ ہو اور یہ اہل محلہ کے لیے ہو، جی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے طلبہ کرام امامت بھی کرتے ہیں، اساتذہ کرام میں بھی امام موجود ہیں، یہ اپنی اپنی مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کر سکتے ہیں۔ چاہے جہاں بھی جامعۃ المدینہ ہے تو وہاں قریب کوئی نہ کوئی مارکیٹ بھی موجود ہے، تو مارکیٹ میں تاجروں کو بھی قرآن پاک پڑھانے کی صورت ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے بعد اپنے اہل خانہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کو پڑھانے کا سلسلہ تو ہو لیکن اپنی اولاد محروم رہ رہی ہو، یا اپنے گھر کے افراد میں سے کئی افراد اس طرح کے ہوں جن کو درست قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو، بالکل۔ تو باہر کی طرف بھی توجہ ہو، اندر کی طرف بھی توجہ ہو، ہر جگہ پر یوں اس انداز میں توجہ کرتے ہوئے اس سلسلے کو لے کر بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ جہاں جامعۃ المدینہ واقع ہے وہاں گرد و نواح میں کہیں وہ دنیاوی اداروں کے ہاسٹلز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا سلسلہ ہو سکتا ہے، مارکیٹیں ہوتی ہیں، دکانوں پر اس کی صورتیں بن جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک تعداد تو ائمہ کی ہوتی ہے، آپ نے جو فرمایا وہ تو اپنی مسجد میں بآسانی، امام کی ایک آنر ہوتی ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کو مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھا سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، جذبہ رہنمائی کرتا ہے۔ اگر میرا ذہن بن گیا نا کہ میں نے پڑھانا ہے تو اب میرے لیے رستے نکلتے چلے جائیں گے، میں کہاں کہاں پڑھا سکتا ہوں۔ تو شرعی طور پر کسی جگہ کو خرابی اس طرح کی نہ ہو تو تنظیمی طور پر تو قرآن پاک پڑھانے کا ذہن دیا جا رہا ہے کہ پڑھائیے اور اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیے۔ دعوت اسلامی کے تحت 21-22 ہزار مقامات پر قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بالغان کے لیے ہے، بچوں بچیوں کے لیے الگ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات وہ الگ ہے۔ اب اس میں مساجد، جامعات، مدارس، بازار، مارکیٹ، کلینکس، وکلاء کے چیمبرز اور اپنا فیکٹریاں، مختلف دکانیں وغیرہ وغیرہ، شخصیات کے لیے تو اسپیشل بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، بالکل بڑے بڑے افسران کے لیے بھی ترکیب ہے، ان کے گھروں پر بھی، ان کے آفس میں بھی، ظاہر آفس ٹائم سے پہلے یا آفس ٹائم کے بعد یا بریک ٹائم میں۔ اچھا، اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اس میں اگر مزید وضاحت یوں اس انداز میں فرما دینا کہ ہمارے ہاں یہ جو 22 ہزار مقامات آپ نے ذکر فرمائے ہیں کم و بیش،
تو یہ وہ مقامات نہیں ہے کہ جہاں آنے والوں کو آ کر فیس دینی پڑے گی جی اور اس طرح کا سلسلہ ہوگا. جی تو جو بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کرے، انشاءاللہ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ ہم نے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کی یہ خاصیت سنی کہ ماشاء اللہ 40 سال تک وہ قرآن پاک پڑھاتے رہے. تو ہمارے جامعۃ المدینہ والے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں، اگر سیکھے ہوئے ہیں تو سکھانے میں مصروف ہو جائیں، اور اگر سیکھنا باقی ہے تو سیکھنے میں مصروف ہو جائیں. اور بالخصوص ہمارے وہ ائمہ کرام، طلبہ کرام جو امامت فرما رہے ہیں، تو وہ اپنے مقتدیوں میں انفرادی کوشش کر کے ان کے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلے کی صورت کریں، اپنے اعزا و قریبہ، اپنے رشتہ داروں میں، اور وہاں کوشش کریں، اور بچوں کو مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات وغیرہ میں داخلے کروائیں گے تو اس سے بھی تعلیم قرآن عام ہونے کا سلسلہ ہوگا. آئیے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں سوال، جو ریکارڈڈ سوال ہمیں طلبہ کرام کی طرف سے ہی آئے ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہی کرتے ہیں. تو سوال اور پھر انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے. And I study Jamiat al-Madina, Luton, and I'm in second year. My question is to Haji Shahid Sab, that if a person wants to study the Islamic science, then what should he start with? جامعۃ المدینہ لوٹن میں درجہ ثانی کے طالب علم ہیں. ان کا سوال حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو تمام علوم میں سے کون سے علم سے آغاز کرنا چاہیے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں، علم دین حاصل کرنا وہ حسب حال فرض ہے. تو پہلے فرض علوم ہے، واجب علوم ہے، اس کے بعد دیگر ہے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کے مطابق مفتین کرام سے مشورہ کر کے پوچھ لے کہ مجھ پر پہلے کون سا، اس کے بعد کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی ایسے ہی جس طرح یہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم تھے جنہوں نے سوال کیا، تو جامعۃ المدینہ کا نصاب جو ہے یہ تو مجموعی طور پر بنایا جاتا ہے. جی ہر طالب علم کی کیفیت کے مطابق نہیں ہوتا. تو جو بھی آنے والا ہے وہ اپنی کیفیت کو دیکھ لے کہ میری علم کے اعتبار سے کیا کیفیت ہے اور مجھ پر پہلے کیا سیکھنا ضروری ہے. اور اس میں پسندیدہ صورت یہ بنتی ہے کہ مفتی صاحب سے رہنمائی لے لی جائے اپنی ساری کیفیت بیان کر کے، وہاں سے جو ترتیب بیان کی جائے کہ پہلے آپ یہ سیکھیں، پھر یہ سیکھیں، پھر یہ سیکھیں، اس حساب سے سیکھنے کا سلسلہ کیا جائے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا. مختلف کام ہیں، مختلف کاروبار ہیں، مختلف کیفیتیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، سیٹ ہے، ملازم ہے، چودھری صاحب ہے، کاشتکار ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، جوائنٹ فیملی ہے، الگ رہتا ہے. تو حسب حال ہی ترکیب بنے گی. ویسے ایک طالب علم کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر وہ علم دین فرض علوم جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، مزید وہ کیا مطالعہ اس کا جو درسی کتب کے ساتھ ساتھ کیا پڑھے؟ تو خارجی مطالعہ، نجی مطالعہ، اس کی ترغیبات تو رہتی نا استاد صاحب جی جی آپ کے ہاں؟ یہاں اور وہ ہمارے understood پروگرام ہے میں کہ بھی مطالعہ کرنے والوں کی کارکردگی تو بیان ہوتی رہتی ہے. جی امیر علیہ سنت برسوں سے، جب سے ہم دینی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو احیاء العلوم کا فرماتے رہتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کا فرماتے رہتے ہیں، بہار شریعت کا آپ فرماتے رہتے ہیں. الحمدللہ. میں یہ چاہوں گا کہ نیک اعمال کے رسالے میں امیر اہل سنت نے جو مطالعے کا نصاب دی ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ کلمات فرما دیں، اس کا کوئی ہدف بھی اگر طلبہ کرام کو دے دیں کہ یہ اتنی دیر میں یہ سارے کا سارا پڑھ لیں. اس میں ہدف بھی شاید دیا ہوتا ہے، ہدف تو سالانہ کا ہے، سالانہ کا، اس کا تو اس کے مطابق وہ آ جائے گا. اصل میں یہ ہے کہ روزانہ جائزہ اپنے اعمال کا ہم سب لیتے رہیں، بزرگوں کی یہ تراکیب رہی ہیں، تو اس میں از خود پتہ چل جائے گا. یعنی وہ رسالہ خود ہی رہنمائی کر دے گا آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے عرصے میں پڑھنا لیکن ہے. اس جائزے میں ہم یومیہ پہ آگے بریک لگا دیتے ہیں، ہفتہ وار جائزہ، پھر آگے ماہانہ جائزہ، پھر سالانہ جائزہ، تو اس طرف توجہ عام طور پر جاتی نہیں ہے. یہ تو جامعۃ المدینہ کے اوقات میں بھی شامل ہے نا؟ جی جی شامل. دوسرے اور پہلے پیریڈ کے درمیان میں جائزہ نیک اعمال کا وہ کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. طلبہ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نگران پاکستان نے یہ آپ پر ہی چھوڑا ہے سالانہ جو مطالعے کا نصاب ہے، تو اس کو پھر آپ حسب حال، حسب کیفیت، حسب نوعیت دیکھ لیجئے، لیکن آپ کی طرف سے اگر کارکردگی ملے گی مطالعے کی تو انشاءاللہ خوشی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم دعوت اسلامی کے ایک شعبے کا تعارف سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج
कौन से शोबे का तारुफ होगा? اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. جی سیدی. آج دعوت اسلامی کے ایک عظیم ترین شعبے کا تعارف کرایا جائے گا. ماشاء اللہ. یہ ہے دارالافتاء اہل سنت. سبحان اللہ. بہت عظیم شعبہ ہے، اور عظیم کیوں ہے کہ اور کیوں نہ ہو کہ مفتیان کرام کا شعبہ ہے، حلال و حرام بتانے والا شعبہ یہ ہے. ایک وقت تھا کہ دعوت اسلامی کے تحت کوئی دارالافتاء قائم نہیں تھا. امیر اہل سنت کی جناب میں کسی نے عرض کیا کہ عوام اہل سنت کو، عاشقان رسول کو دینی مسائل پوچھنے میں یہ دشواریاں ہوتی ہیں. امیر اہل سنت نے بڑے جذبے کے ساتھ فرمایا کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت 12 دارالافتاء اہل سنت قائم کروں گا. ماشاء اللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ دارالافتاء قائم کرنا مفتیان کرام یہ بنانا کو آسان کام نہیں ہے نا. 6 سالہ درس نظامی، 8 سالہ درس نظامی، پھر اس کے بعد تخصص ہوگا، پھر وہ مختلف مدارج طے کریں گے. سینئر متخصص، پہلے معاون کا درجہ ہوتا ہے، معاون، اس کے بعد پھر متخصص ہوتے ہیں، پھر سینئر متخصص ہوتے ہیں، نائب مفتی ہوتے ہیں، پھر مفتی مفتی ہوتے ہیں، پھر مصدق کا ٹھیک درجہ ہے. آتا ہے. یہ کتنا ڈوریشن بن جائے گا اندازاً؟ اصل میں اس میں صلاحیتوں پر بالخصوص ایک ہوتا ہے. جنرلی ابتدائی جو ہے اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درس نامی کا دورانیہ، پھر تخصص فی الفقہ کے 2 سال. جی. اس کے بعد وہ پہلی سیڑھی پر جا کر قدم رکھے گا. تو آغاز ہوگا. اور جی. اگر متخصص بعض اوقات جیسے 3 سال میں عموماً متخصص کا درجہ پاتے ہیں، اور پھر سینئر متخصص ہونے کے لیے 5-7 سال لگ جاتے ہیں. تو یوں مطلب مختلف پھر احوال ہوتے ہیں، اس کے مطابق ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے پر جانے کے لیے درمیان میں جو چھنی لگی ہوئی ہے نا، وہ بھی مضبوط. ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ کراچی کے اندر دارالافتاء اہل سنت قائم ہیں. الحمدللہ حیدرآباد میں، پنڈی میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، لاہور میں، اور بھی یہ سلسلہ جاری اور بتدریج انشاءاللہ مختلف بڑے شہروں میں تو یہ گجرانوالہ قائم میں ہوتے بھی جائیں شروع گے. ہو چکا الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام اور علماء کرام سے عاشقان رسول بالمشافہ فزیکلی جا کر اپنے مسائل پیش کرتے ہیں. فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے فتاویٰ جو ہیں یہ کمپوز کیے جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ٹیلی فون کے ذریعے بھی اپنے مسائل پوچھتے ہیں. الحمدللہ ان کو بتائے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور یہ سلسلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں اور شرعی مسائل پوچھے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. اور علم دین کا نور پھیلانے کے لیے الحمدللہ یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے. اور آئی ٹی نے دارالافتاء اہل سنت موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کر دی ہے. ایک عرصہ ہو گیا اب تو. اور مدنی چینل پر براہ راست دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے مختلف اوقات میں نشر کیے جاتے ہیں، اور کالز آتی ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور ماشاءاللہ اب تک دارالافتاء اہل سنت کی پاکستان میں 11 برانچز قائم ہو چکی ہیں، اور کم و بیش 1 لاکھ سے زائد سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں. الحمدللہ یو کے میں بھی دارالافتاء اہل سنت کی ایک برانچ قائم ہو چکی. اب اس کو بھی انکلوڈ کریں تو 12 تو پوری ہو گئی الحمدللہ. دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی تنظیمی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جی. شرعی رہنمائی کا، اس کا بھی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. جی، شریعہ ایڈوائزری بورڈ، یعنی اس کو ہم اپنے تنظیمی لینگویج میں کہتے ہیں افتاء مکتب، کہ وہ شرعی مسائل جو تنظیمی طور پر درپیش ہیں ان کا جو معاملہ لینا ہے، ان کا جو حل لینا ہے، اس کے لیے الگ سے افتاء کے اندر ہی اس کی ترکیب بنائی گئی ہے. الحمدللہ. تو بہت ہی عظیم یہ شعبہ ہے. ہمارے تمام ہی ناظرین کو چاہیے کہ اس شعبے سے وابستہ رہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، تو دارالافتاء اہل سنت فزیکلی حاضر ہو جائیں، یا فون وغیرہ کے ذریعے جو ذرائع بیان کیے گئے اس کے ذریعے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کی ترکیب بنے گی. آئیے اس سلسلے میں مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، اور میں صاحبال زون ٹانگلے والا شہر کے جامعۃ المدینہ میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی طالب علم
علم دین حاصل کرنے کے دوران فوت ہو جائے تو اس کا کیا مقام ہے؟ میرے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مبارک فرامین پیش کرتا ہوں۔ فرمایا جس سے موت اس حال میں آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا طالب علم کو اس حال میں موت آئی کہ وہ طلب علم میں مصروف تھا تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے طلباء کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور علم دین کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین اور طلباء کرام، محترم اساتذہ کرام، ہم اپنے اس پروگرام میں نمایاں کارکردگی بھی سنتے ہیں کہ کن طلباء کرام کی یا اساتذہ کرام کی نمایاں کارکردگی رہی۔ تو استاد محترم سے عرض کروں گا کہ آج کون سی کارکردگی بیان ہوگی اور کون نمایاں رہے؟ یوں تو کئی ایک طلبہ کرام ہیں جو مختلف حوالوں سے اچھی کارکردگی کے حامل ہیں۔ جامعۃ المدینہ لیاقت پور کے 2 طلبہ کرام کا کچھ کارکردگی کا سلسلہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ غالباً ضلع رحیم یار خان نا؟ جی رحیم یار، جنوبی پنجاب میں۔ جی۔ محمد سعید اختر اتاری، ان کو آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے عربی متن کے ساتھ 80 احادیث بما حوالہ جات اور اسناد یاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ دوسرے ہمارے طالب علم وہ بھی جامعۃ المدینہ لیاقت پور ہی کے 40 ہیں۔ حدیثیں یاد کر کے امت تک پہنچانے کی فضیلت ہے نا عمر بھائی۔ جی جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کی بشارت سنائی اور گواہی کا ارشاد فرمایا، اس کے لیے خصوصی گواہی ہوگی۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے واہ، جس نے میری احادیث کو سنا، یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ اور اس کی صورتیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف بیان کی، آگے پہنچا دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی وہ ارشاد فرمائی۔ 40 فرامین مصطفیٰ رسالہ ہے، اس کے اندر وہ مذکور ہے، لکھ کر پہنچا دے، یاد کر کے پہنچا دے، کسی طرح سے بھی پہنچائے، سب کے لیے فضائل ہے۔ سبحان اللہ۔ فیضان حدیث سے حصہ لوٹنے کے لیے جو بھی قدم بڑھائے گا انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں وہ پائے گا، قدم انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ۔ ہمارے دوسرے طالب علم یہ بھی جامعۃ المدینہ لیاقت پور ہی کے ہیں، ان کی بھی اسکرین پر آپ زیارت کریں گے، محمد فرحان اتاری، یہ بھی درجہ ثالثہ کے ہیں۔ 4 سالوں سے ان کا سالانہ رزلٹ 97% یہ اس سے اوپر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 پاروں کے ہر سیغے کی مکمل تحقیق ما تعلیلات ان کو الحمدللہ یاد ہے۔ کسی بھی مقام سے کوئی بات پوچھی جائے تو یہ بتانے پر الحمدللہ قدرت رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس سیغے سے مراد یہ کہ جو بھی عربی لفظ آئے گا تو اس کی مکمل تحقیق گرامر کی روشنی میں۔ مختصر یہی عام ناظرین کے لیے عرض کروں گا، وگرنہ اس میں جو اہل علم ہے وہ اس کی مزید پہچان رکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا کیا ہے۔ صراط الجنان 10 پارے بعد فجر جو تفسیر سنانے کا ہمارا حلقہ ہوتا ہے اس میں یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ 1 سال سے ہفتہ وار اجتماع میں مسلسل شرکت کی سعادت بھی پا رہے ہیں، کوئی ناغہ نہیں ہے۔ اور امیر اہل سنت کی طرف سے اب تک جتنے بھی ہفتہ وار رسائل پڑھنے کا ذہن دیا گیا وہ سارے کے سارے رسائل ہمارے یہ محمد فرحان اتاری پڑھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو ان کو، بقیہ طلباء کو بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھتے رہنے کی اور کبھی بھی سیر نہ ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد ترغیب ہے، جی، تو جو ابھی اس درجے کو نہیں پہنچے وہ ان سے ترغیب حاصل کریں، اور یہ بھی ہو خود سکتا ہے اس کہ طرح کچھ ان سے اوپر والے کسی درجے پر ہوں، تو ظاہر ہے جن کی کارکردگی آئی وہ ہم نے بیان کی۔ اچھا، اس میں جو اسلاف کا، بزرگوں کا انداز بیان کیا گیا نا، ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ نیکی کرتے تھے اور ڈرتے تھے، اور غافلوں کا انداز کیا بیان کیا گیا کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور بے خوف ہوتے ہیں۔ تو نیکی کر کے خوف زدہ رہنا یہ صالحین کا، نیک لوگوں کا انداز ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان طلبہ کرام کے صدقے میں مزید علم دین کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے
सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत की हसीन यादें, और निगरान पाकिस्तान मुशावरत से सुनते हैं अमीर अहले सुन्नत का कोई ऐसा वाक़या जो इनके साथ पेश आया, जो इनकी मुलाकात हुई। अत्तार रहनुमा है। जी सैयदी। अल्हम्दुलिल्लाह कई सफ़र अमीर अहले सुन्नत के साथ करने का शरफ सादत हासिल हुई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। सफ़र मक्का, सफ़र मदीना, और पाकिस्तान के अंदर भी हिंद का सफ़र करने की भी सादत मिली। वो सादत यूँ कि नेकी की दावत के लिए सफ़र था। बाय ट्रेन लाहौर से हम पहले अट्टारी, इंडिया का पहले जो इंडियन पंजाब जो है उसमें जो पहला स्टेशन आता है, उसके बाद दिल्ली की तरफ हम गए थे, दिल्ली और फिर मुख्तलिफ शहरों में। तो जब हम लाहौर से तकरीबन 100 इस्लामी भाई थे हम, ये बात है 1991 के आखिर की, 1991 का नवंबर दिसंबर होगा शायद, क्योंकि 92 में फिर मेरी वापसी हुई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हिंद में तकरीबन 3.25 माह रहा था। दिल्ली में, बम्बई में, कानपुर में भी काफ़ी अरसा रहा। नेकी की दावत की सादतें मिली, बयानात, मशवरे वगैरह। खैर, तो अट्टारी स्टेशन पर अभी चूँकि पहला स्टेशन था, उसके बाद दिल्ली की ट्रेन में हमने बैठना था, कई घंटों का अभी वो वक्फा था। तो अमीर अहले सुन्नत सीट पर एक जगह तशरीफ़ फरमा थे, तो मैंने मौका देखा और मैं हाजिर हो गया, और मैंने वो गुजारिशात की जो मुझे दरपेश मसाइल थे, तकलीफ़ें आ रही थी नेकी की दावत देने में। तो अमीर अहले सुन्नत ने एक बहुत ही प्यारी बात कही, एक तारीख़ी जुमला कहा। वो बड़ी हसीन याद है, बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है। इरशाद फरमाया कि पानी सरों से गुजर चुका है, दावत इस्लामी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। माशाअल्लाह। अच्छा असद भाई, इसी सफ़र में अमीर अहले सुन्नत पर हमला हुआ था, और देखें अमीर अहले सुन्नत फरमा चुके पहले, तकलीफ़ आई, और उसी में फिर आपने कलाम लिखा, हुआ जाता है दुश्मन सब ज़माना या रसूल अल्लाह। और हमने फिर बायकला चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद, उसके अंदर इज्तिमा, तो उसमें नाज शरीफ पढ़ी जो इस्तिगासा बारगाह रिसालत में अमीर अहले सुन्नत ने पेश किया, तो बड़ा रिक्कत अंगेज मंजर और बहुत सोजो गुदाज ये कैफियत हुई। खैर, वो तकलीफ़ें उस सफ़र में भी आई, मगर यहाँ तक के लोगों ने कहा कि आप वापस चले जाए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि अगर अब मैं चला गया तो दावत इस्लामी को लपेट कर जाऊंगा, तो मैं नहीं जाता, मैं अपना जदवल पूरा करके जाऊंगा। माशाअल्लाह। तो मुख्तलिफ शहरों में आपके बयानात थे, इज्तिमात थे, मैदानों में आप वो इज्तिमात करके फिर वापस पलटे। इसमें बड़ों के लिए भी एक मदनी फूल हुआ ना कि छोटों की पीठ थपकें, हौसला बुलंद करें। अमीर अहले सुन्नत अगर इसमें अपने जो तकलीफ़ें थी उनका तज़किरा आपके सामने करना शुरू कर देते कि आप अकेले नहीं हो, मैं भी इन्हीं हालात से दो चार हूँ, तो ये जुमले बाज़ औक़ात हौसला पस्त करने का ज़रिया भी बनते हैं। क्या करें जी, बस अब नहीं, अमीर अहले सुन्नत हौसला दिया। और वाकई हमने देखा जो दावत इस्लामी का उरूज 1991 में था और जो अब है, कितना फ़र्क है। मदनी चैनल, सोशल मीडिया, सिरातुल जिनान, दरसी कुतुब, कितने रसाइल, कितने मुल्कों में दावत इस्लामी का मदनी काम, इस्लामी बहनों का मदनी काम, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, कितने मदनी मराकिज़, सैकड़ों ये उसके बाद बने। ये अमीर अहले सुन्नत के तारीखी स्टेटमेंट, यानी कितनी प्यारी बात। अमीर अहले सुन्नत का जज्बा देखें, अगरचे जान जाए खिदमते सुन्नत ना छोड़ूंगा, शाह करते रहें मुश्किल कुशाई या रसूल अल्लाह। जब बाद औक़ात होता है ना, लोग कदर नहीं करते, क्या करें, अब हालात इसी तरह के हैं, हम तो अपने तय कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ऐसे जुमले जो हैं ये दिल बिठाने का जरिया बनते हैं। देखें, आप हिम्मत बढ़ाने की बातें करते हैं, पता है क्या इरशाद फरमाते हैं, आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मायूसी अपनी डिक्शनरी से निकाल दे, निकाल ही दी उसको, हिम्मत हारना और मायूसी दोनों निकाल दें। निकाल दे।
یعنی اس میں ہمارے جو جامعۃ المدینہ سے وابستگان ہیں، ہمارے مجلس کے اصلاحی بھائی ہیں، تو ان کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہیں، ہمارے ناظمین کرام، اساتذہ کرام، سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہوئے والے کے لیے کہ وہ اپنے ماتحت کے پاس جب جائے جی تو حوصلہ بڑھانے والی بات کرے. مثلا وہاں کوئی بھی کسی بھی انداز میں کہیں تعمیرات رکی ہوں گی، کہیں پہ کچھ مالی معاملات ہوں گے، کہیں پڑھائی میں آزمائش ہوگی، کہیں طلبہ کرام اس انداز میں ہو سکتا ہے پڑھائی میں تعاون نہ کر پا رہے ہوں، تو جب مدنی مشورے کریں تو اس میں حوصلہ بڑھائیں کہ آپ کوشش جاری رکھیں، یوں ہو جائے گا. طالب علم جو ہے نا چھوٹے درجے والا، یہ بڑے درجے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ مجھے تو سبق ہی سمجھ نہیں آ رہا. جب وہ سامنے سے کہتا ہے یار حالت تو میری بھی ایسی ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا تھا، تو اب اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو پہلے ذہنی طور پر تیار تھا، وہ یہی سمجھے گا یہاں سب کا حال ایک جیسا ہی ہے اور سب کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو اس نے کل جانا تو وہ آج نکلے گا. اور جیسے یہ سب کے لیے ہے، ایچ او ڈی کے لیے بھی ہے، افسر کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی ہے، سیٹ کے لیے بھی ہے، جو بھی بڑا ہے، گھر کا بڑا، فیکٹری کا بڑا، معاشرے میں اس کو کوئی اسٹیٹس حاصل ہے، اس کے کوئی تنظیم کا بڑا. ہمارے ہاں تنظیمی طور پر نگران ہے، جامعۃ المدینہ کی مجلس ہے، فیضان مدینہ کے مختلف امور میں ناظم ہوتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کی پیٹھ تھپکے اس کی حوصلہ افزائی کرے. یہ انداز اللہ کرے ہم سب اختیار کریں. اور بعض اوقات امیر اہل سنت خوش طبعی کے ماحول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لیڈر بننا ہو نا مجھ سے سیکھ لے آ کر. تو لیڈر ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں، آپ حوصلے پست کر کے لیڈر کیسے بنیں گے؟ آپ حوصلہ افزائی کریں تو لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے نا. میرا اہل سنت نے کام لینے کا ایک طریقہ بتایا تھا نا، دونوں ہاتھوں سے تھپکیاں لگاتے جاؤ، کام لیتے جاؤ. اور یہی انداز ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا. اور اسی انداز نے دیکھے کہ دعوت اسلامی کو کہاں پہنچا دیا. آپ حوصلہ بڑھانے والی ہی وہ گفتگو فرماتے ہیں. ہمیں بھی یہی چاہیے، ہم جس بھی منصب پر ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں مختلف طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سن رہے ہوں گے، تو آپ جس بھی منصب پر ہیں تو آپ اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی والی گفتگو اختیار فرمائیں. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ. اس میں امیر اہل سنت نے جس طرح وہ آپ ذکر فرما رہے نا، پیٹھ تھپکنا، حوصلہ افزائی کرنا اور اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھنا، تو اس میں ایک اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو کر کئی باتیں آپ نے ذکر کی ہیں نا. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. اور لفظ الیاس کے کیا معنی بیان کیے؟ جم کے کھڑے ہونے والا. جی جی، تو آپ ہیں الیاس. عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. اپنے آپ کو تیار کرنا کہ حالات کا مقابلہ کرنا ہے، وہ پیچھے نہیں جانا، آگے بڑھنا ہے، اور آپ آگے ہی بڑھ رہے ہیں. یہ سارا جو انداز ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ جب توجہ بارگاہ رسالت کی طرف ہے تو پھر غم کیا. جی ایسے ہی ہو. آپ سمجھیں کہ لاہور میں جب امیر اہل سنت پر قاتلانہ حملہ ہوا تو سید عبد القادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باپو شریف ان کو ہم کہتے تھے، تو انہوں نے آ کر اسلامی بھائیوں کو سمجھایا کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، کسی بھی غم و غصے کا اظہار کوئی ہڑتال جلوس نکال کے نہیں کرنا. امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کر دیا ہے. ماشاءاللہ. اچانک دشمنوں نے کی چڑھائی یا رسول اللہ، شہید ہو گئے 2 اسلامی بھائی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی فیضان امیر اہل سنت سے مالا مال فرمائے، آمین، اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق اور استقامت نصیب فرمائے. آئیے مزید سلسلے میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام شفقت رضا ہے، مدرس جامعۃ المدینہ بٹ سیالکوٹ، اور میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، یہ بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. نیت درست منزل آسان. اللہ تعالی ہمارے نیت درست رکھے. بعد با نصیب ادب کریں گے انشاءاللہ اچھے نصیب پائیں گے، اور مزید تفصیلاً
قدر तफसील से मैं चाहूँगा कि उस्ताद साहब इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। इब्तदाई तो वही है जो नीयत का आपने जिक्र फरमाया कि नीयत अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की रज़ा के हुसूल ही की होनी चाहिए। दूसरा, इल्म दीन की मजलिस के जो आदाब हैं, हत्तल वसा रूबा किबला बैठे माशाअल्लाह, और जिनसे सीखने के लिए गया उनका अदब भी दिल में हो और ख्याल गैर से दिल पाक हो। माशाअल्लाह। बाद औक़ात ये होता है कि वो मोबाइल सामने रखा होता है, कुछ बातें उधर की सुनी जा रही होती हैं, कुछ थोड़े इधर से के मामलात निपटाए जा रहे होते हैं, गलत फहमी का तो पूरा कुछ पूरा का कुछ इम्कान और समझ आता है, तो वहाँ कुछ और बयान हुआ, इसने कुछ और समझा, तो ये भी आजमाइश वाली सूरत होती है। और इसमें पसंदीदा सूरत यह है कि अगर अपने पास डायरी और कलम माशाअल्लाह इसका इंतज़ाम हो, क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख कर कैद कर लो, और इस्ताइन भी यमीनिका अला हिफ्ज़िक, अपने हाथ के जरिए अपने हाफजे की मदद करो। तो जो मदनी फूल वहाँ बयान हो रहे हैं इसको अपने पास नोट करता चला जाए। चाहिए लिखने की आदत अगर बनाएगा ना, तो लिखने की आदत जो है ये तवज्जो उस तरफ रखने पर मजबूर करेगी। अब वो दाएं बाएं आगे पीछे के ख्यालात नहीं आएंगे। बाद औक़ात होता है कि वो आगे पीछे तवज्जो जारी होती है, वो आपस में बात को दो कर रहे हैं, मोबाइल अगरचे इसने जेब में डाला हुआ है, लेकिन वो फिर ज़हन में आता है कि ये पता नहीं किस मौजू पर बात कर रहे होंगे, या कुछ चलत फिरत का सिलसिला अगर होता है, उठ कर जा रहा है, तो अब जानते हुए किसी को देखेंगे ना तो अपना भी ज़हन बनता है, यार पीछे पीछे मैं भी अगर हो जाऊं, या दाएं बाएं आगे पीछे कुछ इस तरह की मसरूफियात फिर याद आना शुरू हो जाती हैं। तो जिस कदर हो सके तवज्जो उस तरफ रखे, और इल्म दीन हासिल करने के लिए जब जाए तो कामयाब तालिब इल्म कौन, ये मकतबतुल मदीना का छपा हुआ रिसाला है, तो इसमें इब्तिदा में कुछ नीयतें जिक्र की गई हैं इल्म दीन हासिल करने की, तो वो अगर पढ़ ले, नीयतों के साथ जाएगा, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का ज़ख़ीरा जमा करने में कामयाब होगा। बाअदब अंदाज में बैठना, दो जानू बैठ जाए, किबला रू बैठ जाए और तवज्जो रखे। बल्कि इल्म दीन की मजलिस में तो सलाम भी मना किया गया, तो जहाँ सलाम जैसी अजीम सुन्नत को भी मना कर दिया गया, उस मजलिस के आदाब कितने होंगे। इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत ज़बरदस्त कलाम किया है। मजलिस से इल्म दीन की जो महफिल मजालिस है, इसके आदाब के ताल्लुक़ से उसका भी मुताला किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सिलसिले में हमने सुना हज़रत अबू अब्दुर्रहमान सुलमी, इनकी खिदमत कुरान के ताल्लुक़ से, और दावत इस्लामी के बहुत ही प्यारे और अजीम शोबे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, इसका तारुफ भी हमने सुना, और अमीर अहले सुन्नत की हसीन यादें, आपका सफ़र हिंद और वहाँ के कुछ जदवल के ताल्लुक़ से, वहाँ जो आपका शेड्यूल रहा खिदमत कुरान और सुन्नत आपने की, उस ताल्लुक़ से भी कुछ मदनी फूल हासिल किए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमें इल्म दीन हासिल करने वालों में शामिल रखे, इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शान है इनकी ये है उलमा, हादी है रहनुमा ये है उलमा, हादी